السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج میں ایک نئے درس کے ساتھ حاضر ہوں، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس کے اندر ہم عربی سیکھیں گے۔ عربی کا نئے درس ہے، عربی کی تمارین ہیں۔ آپ شروع سے آخر تک دیکھیں گے تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا، آپ عربی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ روزانہ کے اعتبار سے جب بھی درس اپلوڈ ہو تو آپ دیکھ لیا کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ شیئر کر لیا کریں، تو آپ بہت جلدی عربی سیکھ جائیں گے اور بہت چیزوں کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں سب سے پہلا تمرین ہے حول المبتدا فی کل من الجمل الآتیہ الی جمع، کہ مبتدا کو ہر آنے والے جملے کے اندر مبتدا کو جمع کی طرف تبدیل کرنا، یعنی مبتدا مفرد ہے تو اس سے کیا بنانا ہے؟ جمع بنانا ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے، تو اس کا جمع کیا ہوگا؟ ہؤلاء طلاب، یہ سارے کے سارے طالب علم ہیں، تو ہؤلاء طلاب، ٹھیک ہے، جمع کیا ہوگا؟ ہؤلاء طلاب، یہ سارے کے سارے طالب علم۔ ھذا طالب، یہ ایک طالب علم ہے، ہؤلاء طلاب، یہ سارے کے سارے طالب علم ہیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ تمارین ہیں، کچھ مشقیں ہیں، وہ ہم کریں گے۔ ھذا تاجر، خالی جگہ ہے، ڈیش ڈیش، آگے بریکٹ کے اندر ہے تجارون، جمع ہے، تاجر کی جمع ہے، یہ سارے کے سارے تاجر ہے، تو آپ نے ہی اس کا خالی جگہ پر کرنا ہے۔ اچھا، آگے ھذا حاجن، حاج ایک حاجی کو کہا جاتا ہے، اس کا جمع ہے حجاجن، تو خالی جگہ کے اندر یہ جو خالی جگہ ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے لکھنا ہے کیا جو میں نے مثال میں بیان کیا ہوا تھا۔ ھذا رجل، ڈیش ڈیش، بریکٹ کے اندر ہے رجال۔ ھذا کبیر، خالی جگہ بریکٹ کے اندر ہے کبار، تو رجل ایک آدمی، رجال اس کی جگہ ہے بہت سارے لوگ، آدمی۔ اچھا، کبیر ایک ہے، مفرد ہے، اس کی جمع ہے کبار، بہت سارے بڑے لوگ، یا جو بھی آپ جس کے ساتھ بھی اس کو استعمال کرنا چاہتے ہو۔ ھذا صغیر، یہ چھوٹا ہے، خالی جگہ بریکٹ کے اندر ہے صغار، کہ یہ سارے کے سارے چھوٹے ہیں، چھوٹے قد کے ہیں یا چھوٹے ہیں۔ ھذا قصیر، یہ چھوٹے قد کا ہے، خالی جگہ قصار، یہ سارے کے سارے چھوٹے قد کے ہیں۔ اچھا، ھذا طویل، یہ لمبا ہے، لمبے قد کا ہے، خالی جگہ اور بریکٹ کے اندر ہے طوال، تو یہ سارے کے سارے لمبے قد والے ہیں۔ ھذا ولد، یہ بچہ ہے، اور خالی جگہ اولاد، یہ سارے کے سارے بچے ہیں۔ ھذا ابن، یہ ایک بچہ ہے، یہ ایک بیٹا ہے، بچہ ہے، اور خالی جگہ ابناء، یہ سارے کے سارے بیٹے ہیں۔ ھذا عم، یہ ایک چچا ہے، چاچا، اور خالی جگہ اعمام، بہت سارے چاچے۔ ھذا شیخ، یہ ایک شیخ ہے، شیخ بوڑھے کو بھی کہا جاتا ہے، اور خالی جگہ شیوخ، یہ سارے کے سارے بوڑھے ہیں۔ اور اسی طرح جو شیخ الحدیث ہوتا ہے، حدیث کو پڑھانے والا، اس کو بھی شیخ کہا جاتا ہے، تو ان کی جمع بھی شیوخ ہے۔ اچھا، ھذا ضیف، یہ ایک مہمان ہے، خالی جگہ ضیوف، یہ سارے کے سارے مہمان ہیں۔ ھذا زمیل، یہ ایک کلاس فیلو ہے، میرا کلاس فیلو ہے، خالی جگہ زملاء، یہ سارے کے سارے کلاس فیلو۔ اچھا، ھذا فقیر، یہ ایک غریب آدمی ہے، فقیر ہے، ایک ہے، مفرد ہے، خالی جگہ فقراء، قراء جمع ہے، بہت سارے غریب آدمی۔ ھذا غنی، یہ غنی ہے، مالدار ہے، خالی جگہ اغنیاء، بہت سارے مالدار۔ ھذا صدیق، یہ ایک دوست ہے، خالی جگہ اصدقاء، بریکٹ کے اندر اصدقاء، تو اصدقاء اس کی جمع ہے، بہت سارے دوست۔ ھذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے، مفرد ہے۔ اچھا، خالی جگہ اطباء، بہت سارے ڈاکٹر۔ ھذا فتن، یہ ایک لڑکا ہے، خالی جگہ فتیۃ، بہت سارے لڑکے۔ ھذا اخ، یہ بھائی ہے، ایک بھائی ہے، مفرد ہے، پھر خالی جگہ اخوۃ، بہت سارے بھائی۔ ھذا جدید، یہ نیا ہے، خالی جگہ جدد، بہت سارے نئے۔ ھذا مدرس، یہ ایک استاد ہے، خالی جگہ مدرسون، بہت سارے استاد۔ ھذا مہندس، یہ ایک انجینئر ہے، خالی جگہ اس کی جگہ مہندسون جمع ہے، بریکٹ کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جمع ہے، بہت سارے انجینئرز۔ ھذا فلاح، یہ ایک کسان ہے، خالی جگہ فلاحون، بریکٹ کے اندر فلاحون، بہت سارے کسان۔ ھذا مجتہد، یہ ایک محنتی لڑکا ہے، مجتہد مفرد، خالی جگہ مجتہدون، بہت سارے محنتی۔ ھذا مسلم، یہ ایک مسلمان ہے، مفرد ہے، خالی جگہ بریکٹ کے اندر ہے مسلمون، بہت سارے مسلمان۔ تو یہ جو خالی جگہ ہے ان سب کے اندر آپ لوگوں نے ہؤلاء لکھنا ہے اپنے ڈائری کے اندر یا کمنٹ کے اندر لکھنا ہے، اور اسی طرح نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے آپ کی پریکٹس ہوگی، آپ کی مشق ہوگی، اور آپ کی ووکیبلری میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ الفاظ آئیں گے۔ اچھا، اگلا مشق ہے، اگلا تمرین ہے
حول المفردات التي تحتها خط الى جموع كما هو موضح في المثال. اور نیچے جو انہوں نے جملے دیے ہیں، پھر جملوں کے اندر ایسے الفاظ ہیں جس کے نیچے خط لگا ہوا ہے، یعنی لکیر لگی ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ جس کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے اسی لفظ کو آپ نے کیا کرنا ہے، جمع میں تبدیل کرنا ہے، یعنی اسی لفظ کا جمع بنانا ہے. اس میں ہے مثال کے طور پر مثال دی ہوئی ہے من ھذا رجل، کہ یہ آدمی کون ہے، تو اس کا جواب ہے ہوا حاجن، کہ وہ حاجی ہے. ابھی اس کو جمع میں تبدیل کرنا ہے تو کیسے تبدیل کریں گے؟ من ھؤلاء الرجال، کہ یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں. اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہم حجاج، کہ وہ سارے کے سارے حاجی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد ہے جو سب سے پہلا جملہ ہے جس میں آپ لوگوں نے بنانا ہے، مفرد سے جمع بنانا ہے. اس میں ہے من این ھذا الطالب، کہ یہ ایک طالب علم کہاں سے ہے. تو اس کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے، خط لگا ہوا ہے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ ہوا من الہند، وہ انڈیا سے ہے. یا ہوا من پاکستان، وہ پاکستان سے ہے. تو اس کا جمع کیسے بنائیں گے؟ من ھؤلاء الطلاب، کہ یہ سارے کے سارے طالب علم کہاں سے ہے. من ھؤلاء الطلاب، کہ یہ سارے کے سارے طالب علم کون ہے. یا اگر کہنا ہے من این ھؤلاء الطلاب، کہ یہ سارے کے سارے طالب علم کہاں سے ہے، من این، تو اس کا جواب ہے ھؤلاء من الہند، کہ یہ سارے کے سارے انڈیا سے ہیں. دوسرا جملہ ہے این التاجر الکبیر، کہ بڑا تاجر کہاں ہے. اس کا جواب ہے ہوا فی السوق، کہ وہ بازار میں ہے. تو اس کا جمع کیسے بنائیں گے؟ اس طرح بنائیں گے این التجار الکبار، کہ بڑے تاجر، سارے کے سارے تاجر کہاں ہیں. تو جواب ہوگا اولئک فی السوق، کہ وہ سارے کے سارے بازار کے اندر ہیں. اگلا جملہ ہے این المدرس الجدید، کہ نیا جو استاد ہے، مدرس ہے، وہ کہاں ہے. اس کا جواب ہے ہوا عند المدیر، وہ پرنسپل کے پاس ہے. تو اس کا جمع کیسے بنائیں گے؟ این المدرسون الجدد، این المدرسون الجدد، کہ سارے کے سارے نئے استاد کہاں ہیں. اس کا جواب ہے اولئک عند المدیر، عند المدیر، کہ وہ سارے کے سارے پرنسپل کے پاس ہے. یہاں اولئک عند المدیر. اگلا جملہ ہے این الطالب الجدید، کہ نیا طالب علم کہاں ہے. اہو فی الفصل، کیا وہ کلاس کے اندر ہے. تو اس کا کیا جواب ہوگا، جمع کیسے بنے گا؟ کہ این الطلاب الجدد، کہ نئے طالب علم سارے کے سارے کہاں ہیں. ہؤلاء فی الفصل، کیا وہ سارے کے سارے کلاس کے اندر ہیں. کیا یہ سارے کے سارے طالب علم کلاس کے اندر ہیں. اچھا، اگلا جملہ ہے ھذا الطالب غنی، کیا یہ طالب علم مالدار ہیں. لا هو فقیر، نہیں وہ غریب ہیں. تو اس کا جمع کیسے بنائیں گے؟ ھؤلاء الطلاب اغنیاء، کیا یہ سارے کے سارے طالب علم مالدار ہیں. تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ لا، نہیں. ھؤلاء فقراء، کہ یہ سارے کے سارے فقیر ہیں. اچھا، اگلا جملہ ہے من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے. اس کا جواب ہے ہوا ضیف، کہ وہ مہمان ہیں. تو اس کا جمع کیسے بنائیں گے؟ جمع ایسے بنائیں گے کہ من ھؤلاء الرجال، کہ یہ سارے کے سارے لوگ کون ہیں. تو جواب ہوگا اولئک ضیوف، وہ سارے کے سارے مہمان ہیں. یا ھؤلاء ضیوف، یہ سارے کے سارے مہمان ہیں. اگلا جملہ ہے لی اخ کبیر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. هو طالب بالجامعہ، اور وہ یونیورسٹی کے اندر طالب علم ہے، یونیورسٹی کا طالب علم ہے. تو اس کا جمع کیسے بنائیں گے؟ اچھا، لی اخوۃ کبار، کہ میرے بہت سارے بڑے بھائی ہیں. اولئک طلاب بالجامعہ، اور وہ سارے کے سارے یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں. اتنا کافی ہے. یہ آپ نوٹ کر لیں، یاد کر لیں، اس کا پریکٹس کر لیں، اپنے پاس لکھ لیں، 2-3 دفعہ لکھ لیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنے اسپیکنگ، اپنے تکلم میں استعمال کریں. تو آپ کو بڑا فائدہ ہوگا. آپ کو عربی تکلم بہت جلد ہی آ جائے گا اور آپ عربی سیکھ جائیں گے. ابھی تک اگر کسی نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کریں. نیچے سرخ جو نشان نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں. پھر جو بیل گھنٹی کا نشان نظر آ رہا ہے اس پہ بھی کلک کریں. تو آپ کو ہر نیا درس، ہر نیا سبق نوٹیفیکیشن میں آئے گا، تو آپ آسانی سے دیکھ سکیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.